جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریف کی جائے کم ہے، کتنا درود بھیجا جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے وحی کو اٹھایا، اپنے قلب اطہر پہ سمایا، پھر تم سب کو پیغام پہنچایا جو پہاڑ نہیں کر سکتا، اور تم ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کنجوسی محسوس کرتے ہو۔ حیف ہے ہم پر، تف ہے ہم پر۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ وہ جو قرآن جو ہے نا وہ بالکل الگ ہے، وہ سب پر اجماع ہے۔ حدیث تو کیا ہے جی، اس میں ضعیف بھی ہے، اس میں موضوع بھی ہے، ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے، پھر کیسے مانیں گے؟ ارے بدبخت، جیسے محفوظ قرآن ہوا ویسے ہی محفوظ حدیث بھی۔ کیوں؟ حفاظت کا طریقہ بالکل ایک تھا۔ جن صحابیوں نے اس کی حفاظت کی، انہی صحابیوں نے حدیث کی بھی حفاظت کی۔ تم کہتے ہو کہ زید ابن ثابت قرآن کو جب جمع کیے تو وہ عدل والے ہیں، یہی زید ابن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے، تو دغلا ہے کہ ایک ہی صحابی کوئی بیک وقت کہتا ہے کہ یہ تو ثقہ ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ غیر ثقہ ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سب سے آخری آیت ہے جس میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ لوگوں ڈرو، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب کو پلٹ کے جانا ہے میری ہی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر اللہ سب کو ان کے کیے کا برابر بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا گفٹ دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کی کتاب بنایا، وہ القرآن ہے، جس کا اگر آپ تمسک اختیار کریں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کو اگر چھوڑ دیں گے، دنیا و آخرت کی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ جو چیز جڑی، اس کو ہر حیثیت سے بلند کر دیا۔ چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیے کتاب اللہ کے اعتبار سے، جس رات میں وہ اتری، اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ جس ماہ میں اتری، اس ماہ کو رمضان المبارک بنا دیا۔ جس شخصیت پر اتری، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم بنا دیا۔ جس فرشتے کے ذریعے اتری، اس فرشتے کو روح الامین اور سید الملائکہ بنا دیا۔ جس قوم کے لیے اتری، اس قوم کو امت محمدیہ بنا دیا۔ غرض کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں، قرآن کے ساتھ جو چیز جڑی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بلندیاں نصیب کر دی۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے جنہوں نے اغماض برتا، جنہوں نے بے توجہی برتی، جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بڑی سے بڑی اقوام کیوں نہ تھی، بنو امیہ کا زوال لے لو، بنو عباسیہ کا زوال لے لو، اس میں بعد میں عثمانیہ کا زوال لے لو، پھر اس کے بعد 1924 کو جو سلطنت ہماری گئی، ایک مرتبہ خلافت، پھر وہاں سے لے کر جتنے زوال ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی واسطے ہوئے جس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس قرآن کو تم چھوڑو گے تو ذلیل ہوگے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ بلندیاں عطا کرتا ہے، اسی کتاب کو پکڑنے سے، اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہ خانہ بدوش قوم، وہ بدو قوم، جن پر کبھی تاریخ میں کسی بادشاہ نے حکومت نہیں کی، جس کے پاس تمدن نہیں تھا، جس کے پاس تہذیب نہیں تھی، جس کے پاس ریاست نہیں تھی، جس کے پاس کوئی اصول نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے صدیوں کو جنگ ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے قتل و غارت گری ان کا عام معمول تھا، بچی کی پیدائش پر زندہ درگور کر دینا ان کے لیے قبیح نہیں تھا، بلکہ بہت معاملہ عظیم تر تھا۔ ایسی قوم کو جب قرآن ملا تو وہاں سے صدیق اکبر نکل آئے۔ کہاں سے آیا؟ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے۔ کون سی ہارورڈ یونیورسٹی تھی؟ کون سی تمدن، کون سا معاشرہ، کون سی سیاست؟ لیکن ایسی سیاست کی کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے نہ اس کے بعد ملتا۔ نبی کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے، میں تو نبی کے بعد کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ جس قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کیا، اسے مضبوطی سے پکڑا، اسے اللہ کی کتاب جانا، اس پر عمل کیا، اس کے لیے اپنی تن من دھن اپنا سب کچھ لگا دیا، ایسی قوم جب پیدا ہوئی تو پھر ایسے ایسے اشخاص نکلے جو کائنات نے، آسمان نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا۔ فاروق اعظم کہاں سے نکل آئے؟ کون فاروق؟ جن کے لیے ان کے باپ کبھی کبھی غصے میں آتے تو کہا کرتے تھے کہ تو بکریاں چرانے کے بھی لائق نہیں ہے۔
انہوں نے 10 سال ایسی حکومت کی، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے ایسی حکومت کرنے والا۔ حکومت کے اصول، سیاست کے اصول کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ معاشیات کے اصول کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ ایسا زمانہ آیا کہ اتنا مال مسلمانوں کو ملا کہ اس سے زیادہ آسودہ حال کبھی مسلم معاشرہ نہیں ہوا۔ اور اسی طرز پر آگے چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف 100 سال کی مدت نہیں ہوتی ہے، 99 ہجری عمر بن عبدالعزیز خلافت پہ بیٹھتے ہیں، 99 ہجری، ہاں 101 میں ان کی وفات، صرف 2 سالہ حکومت، اندازہ کر سکتے ہیں کوئی؟ 2 سالہ صرف مدت ملی، 2 سالہ 99 to 101 عمر بن عبدالعزیز کی حکومت۔ ایسی خلافت کی زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نہیں تھا، یعنی کوئی غریب ہی نہیں تھا۔ عدل و انصاف کی یہ حیثیت تھی کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے، اور بکری کو مارنے کی جرأت شیر کے لیے نہیں تھی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ ایسے ہی مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے واقعتاً عمر بن عبدالعزیز کی عدالت اور ان کی جو قسط اور عدل پر قائم ہونا، انصاف پر قائم ہونے کی برکت یوں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحشی جانوروں کے اندر بھی عدل دے دیا تھا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور شیر کو جرأت نہیں تھی کہ وہ بکری پہ حملہ کر دے۔ اور بعض روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص، اور دیکھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا، ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا، تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پوچھا عجیب بات ہے، کون مر گیا؟ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا ہے اور تم دیکھ کے کہتے ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کون مر گیا؟ کیوں؟ کہا کہ شاید عمر بن عبدالعزیز مر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے دیکھا بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا۔ پھر بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اسی دن عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی۔ ہاں، یہ قرآن تھا، تمدن اس نے پیش کیا تھا، ہم نے کیا کر دیا جی؟ اسے چومنے کی کتاب بنا کے رکھ دیا، تابدانوں میں لپیٹ کے رکھنے کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ سب سے پہلا نیا گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا جائے بھائی؟ ہاں قرآن جائے، قرآن۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اوپر جہاں پر ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، اسٹول چیئر وغیرہ رکھ کے اوپر، ہاں مخمل کے کپڑے میں تار لگے ہوئے ہوں باقاعدہ طور پر، ریشم کے، جسدان و حریر و ریشم کے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے میرے ساتھ کیا کیا تم نے؟ یہی تو کیا۔ ہاں، جب تکراری کی نوبت آتی ہے، ایک نظم لکھی ہے ماہر القادری نے، اس نظم میں بڑے پتے کی باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک نظم کا یہ ٹکڑا ہے کہ کہتے ہیں کہ تکرار کی جب نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اسے پڑھ کے سمجھو عمل کرو، تو ہم نے دھونے کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ بیماری ہے تو ورق کو دھو اور اس کا شفا کا پانی پی لو، شفا ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھا، پوچھا کیا ہے؟ کھانسی ہے، اچھا کرونا کے سمٹمز ہیں لیکن جلدی کھا لو اور اس واسطے فلاں فلاں پیراسیٹامول وغیرہ لے لو۔ آپ گئے اور اس نسخے کو پانی میں زمزم کے ملایا اور اس کے بعد پی لیے، پیراسیٹامول نہیں کھایا تو شفا ہو جائے گی۔ کہیں ڈاکٹر کے نسخے کو کوئی کیا ہے دھو دھو کے پیتا ہے؟ ڈاکٹر کا نسخہ تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوائی لو کھاؤ تب جا کے تمہیں شفا ہوگی۔ رب العالمین جو کہ الشافی ہے، هو الشافی ہے، اس نے تمہاری زندگی کے شفا کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کیا ہے جی؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو سراپا رحمت ہے مومنین کے لیے، شفا ہے۔ کون سی شفا؟ جن پکڑ لیا تو ایک شفا، رقیہ کرنے کے واسطے شفا، پڑھ کو دم کرنے کے واسطے شفا۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج اور بڑھ رہا ہے، پڑھو پھونکو، پڑھو پھونکو، نہ پھونکنے والے کو نہ معلوم، پڑھنے والے کو معلوم۔ یہ اور بات ہے کہ تاثیر کا انکار میں نہیں کرتا، تاثیر کا انکار تو انسان کیا ہے گالی گلوچ دیتا ہے تو بھی آتا ہے، تو رب العالمین کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ بدبختی کوئی ہوگا جو قرآن کے کلام میں تلاوت میں تاثیر نہیں ہے کہتا ہے۔ میں انکاری نہیں ہوں،
میں یہ کہتا ہوں کہ اصل چیز اس کے لیے نہیں اتاری گئی ہے، اصل چیز تو تمہاری ہدایت ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے مسلمانوں۔ معجزہ بھی اصل میں ہدایت ہی کا تھا، ہم نے کوئی اور معجزہ بنا لیا، عربی ایسی کہ اس کے اندر کوئی عربی عبارت نہیں لا سکتا، اس واسطے قرآن کا معجزہ غلط سمجھے۔ قرآن کا معجزہ اس واسطے نہیں ہے میرے بھائی، عربی دان ایسے ایسے تھے اس وقت کہ وہ لوگ بنا سکتے تھے، بنائے نہیں، کیونکہ پتا تھا جس ہدایت کی تاثیر کلام اللہ کے اندر ہے، اس ہدایت کی تاثیر تم کچھ بھی کر لو نہیں لا سکتے۔ اسی واسطے رب نے کہا کہ اگر یہ کلام میری طرف سے نہیں ہے تو اس طرح ہدایت کی کتاب تم لا کے بناؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس ہدایت کی کتاب کو پڑھنے اور سننے سے ہدایت ملتی ہے۔ جس کو ہدایت نہ ملے اس نے اصل میں پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ کی روشن آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ کہاں پر؟ اوتوا العلم، کہاں ہیں؟ سینوں میں ہیں اہل علم کے۔ ہمارے سینوں میں کیا جی ہے؟ کسی دیوانے کی محبت ہے، نہ اس کی پگلی کی محبت ہے۔ انہیں لو کرتا کہتے ہیں، انہیں لو کرتی کہتے ہیں، انہیں خون سے لکھ لیتا کہتے ہیں، انہیں بھی خون سے لکھ لیتا کہتے ہیں، انہیں رات بھر سوتا نہیں کہتے، اسے بھی رات بھر نیند نہیں آتی کہتے ہیں، اسے بھوک نہیں تو اسے بھی بھوک نہیں کہتے۔ واہ کیا محبت تھا! یہی تو زمانہ چل رہا ہے۔ کیا ہے؟ پوری معاشرت دیکھ لو ہماری، پوری خاندانی زندگی دیکھ لو ہماری، سوائے کھانے پینے اور جنسیت کے علاوہ کوئی کام ہے؟ شہوت پرستی کے علاوہ کوئی کام ہے؟ پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، اس سے بدتر زمانہ شاید دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا ہوگا۔ فحش کے اعتبار سے فضا کے اندر اتنے غلیظ اور اتنے پران ویب سائٹ ہیں، اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہوگا فضا اتنی گندی ہوئی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بھی منبر و محراب کے اندر میرا دل لرزتا ہے، کیا کروں؟ اشارے دیے تو سمجھ نہیں آتا، اشارے دیے تو نہیں سمجھتا ہوں، اسے بولتے ہیں جس طرح ہم نہ تو نہیں بولتے۔ جب تک کھلا نہیں بولتے بات سمجھ نہیں آتی، مجبور ہو کے لفظ استعمال کرتا ہوں۔ لیکن امت ایڈٹ ہو چکی ہے، امت کی جو میجارٹی ہے وہ فساد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہمارے خاندان برباد ہو رہے۔ ایک ٹی وی، مووی، فحش، گانے، واٹس ایپ، فیس بک، اب ان سب میں باتیں کیا ہوتی جی؟ دین کی ہوتی ہیں، بزنس کی ہوتی ہیں؟ نا 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 نا، ماں سے کبھی بات کیا ہے آدھا گھنٹہ کوئی؟ ہوس کے پجاری ہیں جو پوری دنیا میں آج اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہم بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کون سا گھرانہ ہے جس کے اندر کیبل نہیں ہے؟ بتاؤ، اکا دکا کوئی ہوگا تو ہوگا۔ کیبل کے بغیر زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہے، نیٹ کے بغیر زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ رات میں واٹس ایپ، فیس بک دیکھے بغیر زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ موویز دیکھ کے سونا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ سنی ایکٹرز کے نام 10-15 تو ہر کوئی جانتا ہوگا، اگر نہیں جانتا تو بولیے کیا کون سی دنیا میں گزارتا رہے تو؟ بڈھی روح ہے کیا رہے تیرے اندر رے؟ ارے وہ ایکٹر کا بھی نام معلوم نہیں انہیں، چرے پہلے وہ اس میں کیا سو فلم میں پہلا ایکٹ کیا سو وہ جگہ تجھے معلوم نہیں، وہ بھی اچھا نہیں معلوم ہونا اسے۔ سیرت میں کبھی نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، اولاد کتنی، ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں، قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں، قرآن کے اندر اس صورتوں کی ترتیب کیا ہے؟ 14 صورتیں، 114 صورتیں ہیں۔ 14 صورتیں سنا کے دیکھ لیجئے، نام بتا دیجئے بالترتیب کوئی بیٹھے ہوئے میں، 14 صورتوں کے نام بالترتیب بتا دو۔ ارے وہ حافظ صاحب بتائیں گے مولوی صاحب، کیا ہوگا تم نہ بیٹھے بیٹھے، ہم نہ پوچھے تو ہم نہ کرکٹ بولو، اب لیٹسٹ کون سی میچ کہاں چل رہے کو ہے وہ میں بتاتا ہوں، تم نا حالت کیا ہو چکی ہے دیکھو، بالکل قرآن سے دور ہو گئے ہم۔ قرآن کو سمجھنا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآنی علوم سے ہی دور ہو گئے تو اللہ نے بھی اٹھا کے پھینکا ایسا۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح منتشر زندگی نہیں گزارا تھا امت مسلمہ نے جو آج گزار رہے ہیں، اور اس پہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ 1924 میں جو ہمارے ہاتھ سے خلافت گئی، 2024 آ رہا ہے، تقریباً 100 سال سے پراگندہ ہیں ہم، منتشر ہیں، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔
یہ حالت میں آ کے ہم پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اللہ کے کلام کو تم نے چھوڑ دیا. اللہ کے کلام کو تم نے چھوڑ دیا. وہی خانہ بدوش قوم جس کے اندر سیاست تمدن کچھ نہیں تھا، اس قرآن کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا. پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حالات تبدیل کیے کہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ بھی حضرت عمر کے نام کو سن کے کانپا کرتے تھے. حالانکہ حضرت عمر تو وہ تھے جو بالکل سادے کپڑوں میں کہاں چاہے بیٹھ جاتے تھے، کوئی ان کا دربان نہیں تھا. ہرقل کی طرف سے سب سے پہلا جب ایلچی آیا تو وہ پریشان ہو کے پوچھنے لگا تمہارا امیر کون ہے؟ کہا کہ امیر تو یہی ہے. کون؟ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے زمین پر، یہ امیر ہے، یہ امیر ہے. مذاق تو نہیں کر رہے ہو تم؟ کہا کہ ہمارے ہاں امیر یہی ہوتے ہیں. کہا کہ یہ وہ امیر ہے جس سے ہمارا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، جو کہ دربان کی حیثیت سے صرف اس کے پاس سے گزرنا ہو تو 3000 سواروں پر سے گزر کے جانا پڑتا تھا اس کے پاس. وہ حالت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے رعب، عزت، یہ سب کس سے دیا؟ ہمیں قرآن سے دیا. قرآن سے دیا. ہم نے اس کو پامال کر دیا تو عزتوں کو کھو بیٹھے. لیکن افسوس کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے عزتیں کھو دی. یہ کھو دینے کا تصور بھی ہم بھول گئے. ایک تو چپراسی بن گئے، لیکن چپراسی بن گئے ہونے کا تصور بھی ہم بھول گئے. جو مینیجرنگ پوسٹ پہ آئے تھے وہ گرتے گرتے یہاں پہنچے کہ چپراسی بن گئے، واچ مین بن گئے. لیکن بننے سے اتنا زیادہ دکھ نہیں ہے میرے بھائیوں. بننے کے بعد ہمارے نسلوں نے کبھی مینیجرنگ پوسٹ پہ تھے یہ بھی بھول گئے نا. وہ دکھ ہے مجھے اصل میں. دکھ تو وہ ہے ہماری حالتیں جو بالکل عطا گہرائیوں میں ہم پڑ چکے ہیں ذلت کی. ہم ذلیل ہیں یہ بھی تصور نکال دیا. کیوں؟ قرآن کو ہم چھوڑتے چلے گئے. قرآن کو ہم تبرک کی کتاب بنا لیا، دم کرنے کی کتاب بنا لیا، جھاڑ پھونک کرنے کی کتاب بنا لیا. سر پہ رکھ کے کیا ہے، ایک مرتبہ گر گئے تو کیا کرنا کہتے؟ نمک کی ایک بوری دینا کہتے. اچھا دے دے. کبھی کھول کے بھی پڑھا اس کو؟ کبھی تو نے اٹھایا اس کو؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ رب نے تجھ سے کیا پیغام دیا ہے اس کو تو نے کبھی عمل کرنے کی کوشش کی؟ نہ. تو اب آئیے سنو، یہ میں نے تمہید باندھا تاکہ آپ کے اندر ذوق پیدا ہو جائے. اگر یہی وہ علم میں صرف کرتا تو بہت بات علامہ بن جاتا، علامہ بن جاتا. ایسے ایسے حافظ ہیں آج بھی ذہین ترین جو گانوں کو کیا ہے 100 نہیں 1000 گانے یاد ہیں، اور گانے کی اینڈنگ بول ڈالے تو شروعات بول ڈالتا کہتے انہیں. خالی گانا بولا تو مووی بول ڈالتا کہتے کون سی مووی میں آئی بول کو. وہ سب ہی مقابلے ہوتے. ہاں تو یہ ذہانت اگر وہ علم میں لگاتا تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا جی امام ابن تیمیہ کے بارے میں، امام ابن قیم کے بارے میں، امام بخاری کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں، امام احمد ابن حنبل کے بارے میں، ان کی ذہانت و فطانت کے واقعات جو ملتے ہیں نا، تو یاد رکھیے وہ ذہانت و فطانت کے واقعات اگر یہ علم میں آج کی قوم بھی صرف کرے تو کئیوں مل جائیں گے. لیکن یہ بدبخت ہم پہ چھائی ہوئی یہ بدبختی کہ ہم یہ علم میں صرف نہیں کرتے، یہ حفاظت میں صرف نہیں کرتے، قرآن کے حفظ میں، قرآن کے علم میں، قرآن کو یاد کرنے میں صرف نہیں کرتے. لیکن جو بچے کرتے ہیں نا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا. لاک ڈاؤن میں ایک بہت بڑا واٹس ایپ پہ وائرل ہوا تھا ویڈیو جس نے صرف 31 دن میں پورا قرآن حفظ کیا تھا. ایک بچہ ایک دن کا ایک جز. مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کی عمر 13 سال کی تھی وہ علوم پہ دسترس حاصل کر چکے تھے. 13 سال کی عمر تھی، صرف 13، ایک علم پہ نہیں، علوم پہ دسترس حاصل کر چکے تھے. اور اس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا رمضان آیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ علم میں پورے ہر ایک علوم میں آپ دسترس حاصل کر چکے ہیں تو نماز تراویح بھی پڑھا دیجئے. تو اس وقت امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بس چند سورتیں یاد تھی لیکن میں پورا قرآن کا حافظ نہیں تھا، لیکن بولنے سے شرم آیا تو میں نے کیا کہ جب میرے ذمہ کام لگا دیا گیا ہے تو میں کیوں نہ کوشش کر لوں. بول کے شرم کی بات ہے کہ میں نے علوم پہ تو دسترس حاصل کر لی لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں. تو انہوں نے تہیہ کیا کہ ہر دن ایک جز حفظ کروں گا، رات میں تراویح میں سنا دوں گا. رمضان گزرا، پورے مکمل حافظ ہو گئے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا. ہاں ہے آج بھی ہم نے اپنی صلاحیتوں کو فحاشی اور عریانی اور میوزک اور لعب و لہب میں کیا کیا؟ برباد کر دیا.
ورنہ تو آج بھی ذہین بچے ہیں، ہمارے اندر وہ کردار نہ رہا جو کردار ہمارے سے پہلے والوں اسلاف کا رہا ہے۔ ہم سلف تو کہتے ہیں، سلفی کہنے پہ فخر کرتے ہیں، لیکن سلفیت کتنے پرسنٹ ہمارے اندر ہے یہ نہیں پتا ہم کو۔ ہم نے اسلاف کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ کتنے لوگ 4 اماموں کی پیدائش اور وفات یاد رکھے ہیں بتائیے؟ کتنے لوگ ہیں قرآن کے علوم میں دسترت حاصل کیے ہیں؟ کتنے قسم کے علوم ہیں جو قرآن کے اندر آتے ہیں بتائیے؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم، الف با بھی نہیں معلوم۔ پھر ماشاءاللہ 10 سال سے اہل حدیث ہوں مولوی صاحب، 20 سال سے ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز، قرآن پڑھے نہیں مولوی صاحب وقت ہی ملا نہیں، تو 20 سال سے ہی نہ اہل حدیث۔ اہل حدیث پھر کس چڑیا کا نام ہے بھائی جب قرآن و سنت آپ نہ پکڑیں نہ پڑھیں؟ نام کی ہے نہیں، کام کی ہے بات۔ تو میرے بھائیو طنز نہیں ہے، مذاق بھی نہیں ہے، دعوت فکر ہے، درد دل ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارا، کہ ہم اپنا تن من دھن لگائیں اس میں بنیں۔ آج ہم ہوش کے ناخن نہ لیں گے تو یاد رکھو آگے چل کر مسائل اور بڑھ جائیں گے، اور ہمارے اندر یہ فحاشی عریانی ڈیرے ڈال دے گی، تو اس حد تک آگے جائیں گے کہ یاد رکھیے اگلی نسل کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ اس حد تک گری ہوئی حرکتیں میڈیا کے ذریعے بالکل بسازش پورے دشمنان اسلام مل کے امت مسلمہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت بھی ہم سونے اور کھانے پینے میں لگے رہیں تو یاد رکھیے پھر تو اگلی نسلوں سے ہم دو بیٹھیں گے۔ کتنی جوان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، آئے دن پیپر میں ہر دن کوئی ایک نیوز مل جائے گی۔ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ وہ امت جو پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت اور نمونہ بنا کے دی گئی تھی، شہداء علی الناس تھی، لوگوں پر گواہ ہو تم۔ ہاں اسلام یہ ہے کہ کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ عبد الرحیم، عبد الرحمن، ہاں یہ اسلام ہے۔ دیکھو شہداء ہے، اسے دیکھو اسلام لاؤ۔ آج اسے دیکھ کے اسلام سے بھاگ رہا ہے، کیوں؟ نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ تعریف حاصل کی، نہ تعارف، نہ علم، نہ قرآن اور حدیث کا ہمارے اندر علم، نہ عمل۔ تو میرے بھائیو یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، دائمی نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ یہ زندگی ہے، دائمی نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، پرماننٹ کوئی رہنے نہیں آیا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا، تیرا اپنا بچہ، تیرا اپنا فرزند، تیرا اپنا بیٹا تجھے کھندوں کے اوپر اٹھائے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئے گا۔ یہی حقیقت ہے۔ کرونا وائرس آ کے، لاک ڈاؤن آ کر اور بتا دیا کہ دیکھ تیرے اپنے بھی تجھے دفن کرنا نہیں چھوڑیں گے، تجھے تیرے اپنے بھی تجھے دفن کرنا عار سمجھیں گے۔ یہ دنیا ہے۔ کتنی بھی محبت کے نعرے لگا لو، کوئی تمہارے قبر میں آ کے بیٹھ کے 3 سوال کے جواب میں دے کے چلا جاتا ہوں، ابا آپ فکر نہ کیجئے، بول سکتا ہے؟ ہوگا کبھی نہ۔ اپنا اپنا عمل لے کے جانا ہے۔ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، کسی کو پتا نہیں کب مرنے والا ہے۔ نوجوان نہیں مرے گا، 21 سال کا ہے نہیں مرے گا، 22 سال کا ہے نہیں مرے گا۔ ارے مولوی صاحب میں تو شادی نہیں کیا، کیسا ملک الموت کو لے کو جائیں گے؟ میں بول ڈالوں گا نہیں شادی نہیں ہوئی میری، ہوں گا۔ عین شادی کے اسٹیج سے بھی مرے ہیں کوئی، عین خطبہ نکاح کے وقت بھی مرے ہیں کوئی، عین ڈگری لیتے وقت بھی مرا ہے کوئی۔ کوئی ایسا ہے کہ 100 سال ہو کے پکار رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے کہ موت دے دے، لیکن فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، موت نہیں آ رہی ہے۔ موت اللہ جب چاہے گا تب بھیجے گا، کوئی وقت مقرر نہیں، تو کبھی بھی تمہیں کھینچے گی۔ اور آج تک کوئی دروازہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ ملک الموت کو روک سکے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہاں بھاگتے ہو تم رب سے؟ موت کے فرشتے سے کہاں بھاگو گے تم؟ جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو مضبوط ترین قلعوں کے اندر تم نہ بیٹھ جاؤ، لوہے کے قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، لیکن موت آئے گی تو تم ہی پہنچ کر رہے گی۔ اور موت اس حقیقت کی غماز ہے کہ دنیا کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ یہاں مرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ساتھ آنے والے عمل کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور عمل وہی ہے جو تمہیں علم دیتا ہے، اور علم من بعد ما جاءہم العلم،
العلم القرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں، سب اسی کے چشمے ہیں پھوٹے ہیں. یہ قرآن ہے کلام اللہ، یہ ہے تمہاری دنیا و آخرت کی نجات. اب آگے آؤ، لفظ قرآن کی تشریح دے رہا ہوں. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کہاں سے نکلا یہ لفظ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کا نام قرآن کیوں ہے؟ یاد رکھیے، اس کا لفظ، جس کا روٹ ورڈ اگر ہم کہیں گے، کیونکہ عربی میں کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے سہ حرفی، 3 حروف عموماً ہوتے ہیں اس کے اندر، اور وہ روٹ سے نکلتے ہیں کئیوں الفاظ. تو عموماً علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ نکلا ہے قرأ سے. قرأ کا مطلب ایک ہے قراءت کرنا، جیسا کہ ہم قراءت بولتے ہیں، تلاوت بولتے ہیں، لیکن ایک مطلب قرأ کا ہے جمع کر دینا، جمع کر دینا. اور اسی سے کیا ہے؟ قرون بنا ہے یا قرن بنا ہے، جس کا معنی جمع کے آتے ہیں. جیسا کہ آپ نے وہ بات اگر ذہن نشین ہے تو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی. حج کے اندر 3 اقسام ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج افراد، خالی حج کرنے کا نام ہے. ایک ہے حج تمتع، جس کے اندر عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہے حج قران. حج قران کیا ہے؟ ایک احرام میں عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے. حج تمتع میں احرام نکال دو، عمرہ کر لو، پھر احرام نکال دو، پھر جیسے ہی 8 ذی الحج آئے احرام پہن لو، اور ایک سفر کے اندر عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو. اسے کہتے ہیں تمتع، فائدہ اٹھا لینا، یعنی حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لینا، تمتع. لیکن ایک دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کر لینا، اسے کہتے ہیں قران. قران کا مطلب ہے اس سفر میں وہ ایک احرام میں احرام کھولے بغیر عمرہ کیا پہلے، پھر حج کر لیا، اسے کہتے ہیں قران. دونوں کو جمع کر لیا. اور اس معنی میں یہ قران ہے، اس معنی میں اسی سے قرآن نکلا، اس معنی میں کہ اگلے پچھلے تمام علوم کا جامع قرآن ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی سورہ فاتحہ وہ ہے جو نہ انجیل میں ہے، جو نہ تورات میں ہے، جو نہ زبور میں اتری، جو نہ صحف ابراہیم صحف موسیٰ میں اترا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کر سورہ فاتحہ دیا. خالی سورہ فاتحہ کے اندر وہ تمام علوم ہیں جو کہ زبور، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ فاتحہ ہے تو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، تورات، انجیل کا پورا علم اللہ تبارک و تعالی نے بقرہ کی چند آیتوں میں رکھ دیا. بس مسئلہ ختم. اگلے پچھلوں کا تمام علم اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا. اس معنی میں قرآن ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس کے معنی کے اعتبار سے پرفیکٹ نام ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو جتنی آج بھی اس گئے گزرے ماحول میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے تمام علوم کو جمع کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیش کیا. اچھا، اس کا نزول کے اعتبار سے بھی سمجھ لو، ٹائم اینڈ ڈیٹ اینڈ پلیس، یہ بہت اہم ہے. جب تک ٹائم ڈیٹ پلیس نہیں جانتے آپ کو صحیح طور پر اس کا ادراک نہیں ہوگا. قرآن مجید کا ٹائم ڈیٹ پلیس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 40 سال نبوت کے ہوئے تو وہاں سے شروع ہوا، اور آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک جو ہوئی، جو کہ 63 سال کے اندر اس وقت یہ مکمل ہوا. تو اس حیثیت سے اس کا پورا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ 20 پر 3 سال کی شکل میں بنتا ہے، 23 سال کی شکل میں بنتا ہے، جس میں اس قرآن کا نزول ہوا. بیک وقت نازل نہیں ہوا، ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیج کے اتار نہیں دیا. اسی واسطے مشرکین مکہ، کافر لوگوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر رب کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا. نہیں، اللہ نے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس واسطے یہ نازل کیا ایسے دھیرے دھیرے کر کے تاکہ اس کو
عکس کرنے کا، اس کو جذب کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو اپنے سینے میں اتارنے کا آپ کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے. ہم اس کو دھیرے دھیرے کر کے اتارا ہے. تو 23 سال کے اندر یہ پورا قرآن اترا، اور اترنے کا پلیس جو تھا نا، اسے ہم اگر کہیں گے مکی یا مدنی تو یاد رکھیے پورا مضمون ادا نہیں ہوگا. اس کو اگر ہم یہ کہیں گے حجازی تو مفہوم بالکل ادا ہوگا. حجاز کا پورا رقبہ قرآن کا نزول ہے، کیونکہ تبوک کی آخری چوٹی اس طرف اور طائف کی آخری گھاٹی اس طرف سے لے کر اس طرف تک جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا. عموماً اسی واسطے آپ کو چند صورتوں میں مکی لکھا ہوا ملے گا، چند صورتوں میں مدنی لکھا ہوا ملے گا. یہ تقسیم کس حیثیت سے ہے؟ ہجری کے اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ مکے میں گزرا، اس وقت جو صورت نازل ہوئی، وہاں پر ہجری ڈیٹ کے اعتبار سے وہ مکی کا. مدینے میں اترا تو اس وقت مدنی کہلایا. یہ دراصل جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس حساب سے مکی اور مدنی نہیں ہے، بلکہ جس زمانے کے اعتبار سے 13 نبوت تک کا جو قرآن اترا وہ مکی، 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک جو قرآن اترا وہ مدنی کہلایا. ورنہ اللہ کے رسول کبھی مدینے میں بھی نہیں تھے، مکے میں بھی نہیں تھے، بلکہ مکے اور مدینے کے اطراف میں تھے، جو کہ حجاز کہلاتا ہے. تو حجاز میں تھے، لیکن تقسیم اس واسطے ایسی ہوئی کہ سمجھنے میں عام ہو، اس واسطے مکی اور مدنی لکھا گیا. ورنہ تو پورا پلیس یہ حجاز کا ایریا جس میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، جس کی انتہا تبوک میں جا کے ختم ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں وہاں پر سفر کیا. اور اسی طرح کبھی ادھر گئے تو طائف کی چوٹیوں تک گئے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوت میں وہاں پر اعلان نبوت اور اسلام کو پہنچانے کے لیے گئے تھے. تو پلیس کے اعتبار سے آپ یاد رکھیے یہ پورے حجاز میں نازل ہوتا رہا، اور ٹائم کے لحاظ سے 23 سالہ مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتارتا رہا. اور یہ ڈیٹ جہاں سے شروع ہوئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی ابتدا ہوئی. سب سے پہلا سورہ علق ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلا سورہ فاتحہ ہے، لیکن جس ترتیب سے نزول ہوا وہ سورہ علق ہے. سورہ علق بہت آخری میں ہے. کیوں ترتیب کیوں پلٹ دی گئی؟ میں آتا ہوں اس طرف بھی. اچھا، سب سے آخری جو سورہ نازل ہوا سورت کے اعتبار سے روایتیں ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر ہے. حالانکہ سورہ نصر کے بعد تبت یدا ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. آخری سورہ نصر نہیں ہے، لیکن ترتیب رکھی گئی ہے. حالانکہ آخری یہ اترا. آخری سورہ نصر ہے. آخری آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ سب سے آخری آیت ہے جس میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ لوگوں ڈرو، يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم سب کو پلٹ کے جانا ہے میری ہی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر اللہ سب کو ان کے کیے کا برابر بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس پر ظلم نہیں ہوگا. قیامت کا پورا عکس، پورا خاکہ پیش کرتے ہوئے یہاں پر کہا گیا. تو بہرکیف یہ ٹائم، ڈیٹ اینڈ پلیس ہے، اور آخری اور پہلی آیت آخری اور پہلا سورہ ہے. اچھا، یہ نزول کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے نازل کیا؟ بڑا یونک ہے، بہت یونک طریقہ ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتابی شکل میں نہیں دے دیا جیسے حضرت موسیٰ کو لوح محفوظ میں دے دیا، الواح میں دے دیا. جیسا کہ حضرت موسیٰ طور پہ گئے، اللہ نے کتاب دے دی، باقاعدہ لکھی ہوئی تھی، تختیاں تھی اس کی، وہ تختیاں ہی لے کے آئے. جب یہ تختیاں لے کے آ کے رکھا تب انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تختیاں دیتے ہوئے، ہم نہیں مانیں گے. تو پھر ان سب کو لے کے گئے موسیٰ، جو 70 لوگ تھے. جب اللہ نے ان کو بھی بات کیا، ان سے بھی بات کیا کہ یہ میرا کلام ہے مانو، تو تب بھی بدبختوں نے کہا کہ نہیں، جب تک اللہ کو ہم نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. تو اللہ کو غصہ آیا تو اللہ نے انہیں مار دیا. ہاں، صاف مار ہی دیا، مر گئے سب.
پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، تب کہیں جا کے اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے دوبارہ اٹھایا۔ تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا نا؟ ہاں، ہم بڑی ذہین و فطین پیاری قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یاد رکھو، چنی ہوئی، جیسے انبیاء میں منتخب ہیں محمد الرسول اللہ، ویسے ہی امت محمدیہ امتوں میں منتخب ہے۔ ہاں، ہم اپنی حیثیت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اصل میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ چنی ہوئی امت ہے اور ان کا گریڈ بہت بڑا ہوا تھا، ان کی ذہانت فطانت بڑی ہوئی تھی۔ الواح میں دیتا تو یاد رکھو ہمارے آگے آنے والے اس کو کیا کرتے پتہ نہیں، لیکن آج ہی پیپر پرنٹنگ کو ہم نے کیا ہے تبرک بنا کے سروں پر اور چومنے پر رکھ لیا نا۔ الواح ہوتی تو کیا کرتے ذرا دیکھو۔ تو الواح میں نہیں دیا، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا اس کو، اور وحی کے ذریعے بھی کیسے اتارا؟ دھیرے دھیرے کر کے 23 سال میں۔ لیکن اس کے اتارنے کی کیفیت کو اب غور سے دیکھیں گے تو ان میں بھی دو کیفیتیں ہیں۔ اچھا، یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ قرآن کب اترا؟ آپ سب کو معلوم ہے نا قرآن کب اترا؟ ہاں جی، ہاں لیلۃ کوئی ایک تو بولا اللہ کا بندہ، دوسرا بولو گے تو یہ چیخیں گے، سوال کرے گا تو آہستہ بولیں گے، کہاں غلطی ہوتا کی صحیح ہوتا کی، صحیح ہوتا کی غلطی ہوتا کی۔ پہلے ان کچھ اعتماد نہیں بولتے وقت، انہوں کیسا بولیں گے؟ ہاں، تو لیلۃ القدر میں اترا۔ جب لیلۃ القدر میں اتر گیا تو پھر 23 سال میں کیسے اترا؟ سوال ہے نا جی۔ قرآن اترا لیلۃ القدر میں تو پھر 23 سال میں بھی اترا۔ جب 23 سال میں اترا تو پھر لیلۃ القدر میں کیا اترا؟ جب لیلۃ القدر میں اتر گیا تھا تو پھر 23 سال کیا اترتا رہا؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو اسی واسطے یاد رکھیے قرآن کے نزول کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے دو الفاظ بہت زیادہ استعمال کیا ہے، ایک ہے انزلنا، ایک ہے نزلنا۔ ان دونوں کے اندر بہت اہم ترین مضمون چھپا ہوا ہے قرآن کے نزول کے اعتبار سے، یاد رکھو۔ دیکھیے، ایک معنی ہوتا ہے انزل ینزل انزال، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت کوئی چیز کا اتار دینا، اسی سے ہے اعلن یعلن اعلان، اعلان کرو اعلان کرو بولتے نا۔ کیا کرتے اعلان میں؟ اعلان میں کیا کرتے؟ بھائی فلاں مسجد کے لحاظ سے 35 لاکھ کی ضرورت ہے، نہیں کل بولتا ہوں آدھا، فلاں مسجد آدھا کلّا کو سن لو، بولتے کیا نہیں بولتے، ایک ہی ٹائم بولتے جو بولنا ہے، جو بولنا ہے۔ اعلان کیا ہوتا؟ ٹکڑے کر کو بولتے کیا؟ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، بیٹھو، حافظ جاوید عثمان کا کل بولتا ہوں کیا ہوں گا، کیا بولیں گے تمہیں؟ کیا جی پاگل ہو گئے کیا؟ اعلان بولے پورا بولو، آدھا کیا بولتے؟ ہاں، تو یہی وزن ہے اعلن یعلن اعلان، بھی اسی وزن پہ ہے جو انزل ینزل انزال میں ہے، کہ انزل ینزل انزال کا مطلب ہے کہ بیک وقت اتار دینا پورا کا پورا۔ لیکن یہی اگر مضمون گئے نزلہ میں تو وہاں آتا ہے دھیرے دھیرے دینا کوئی چیز، نزل ینزل تنزیل، اس میں معنی ہوتا ہے کہ بیک وقت نہیں دیا بلکہ دھیرے دھیرے کر کے دیا۔ اس کو سمجھنا ہے تو آپ تعلیم کو لے لیں، علم یعلم تعلیم، سکھانا۔ اب استاد کیا کرتا ہے؟ پہلے دن آیا بچہ، پڑھوا کہاں سے؟ یہ بھی سیریز PhD تک پڑھ لے، 21 دن بیٹھ، تجھے پورا ڈال تو اندر دل میں کھائی کرو، چل جائیں گا انہیں، اٹھ کو کیا بھی پڑھ لے نہیں پڑے گا اسے۔ تو علم یعلم تعلیم میں کیا چیز ہے؟ استاد اپنے شاگرد کو دیکھ کے جتنا اسے سہولت ہے، سمجھ ہے، طاقت ہے، ویسے ویسے دھیرے دھیرے دھیرے۔ کتنے سال جی پڑھے؟ 10 سال پڑھا بھائی مولوی صاحب کنے، ہمارے لوگوں تو تیسیر بھی 10 سال پڑھتے، پھاڑ 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 کو پھاڑ پو، الف با حروف الہجا کتنے بار پڑھتا اتنے بار پھر لیتے نہیں تیسیر، کتنے دن سے پڑھتا نا با ہو بھائی، میں 10 سال سے پڑھ لے گا، کیا پڑھتا ہے؟ الف سے یا تک پڑھ لے گا ابھی بھی، اس سے آگے برداشت نہیں، حفظ ہی چھوتا نہیں نا۔ کئی بچے میں نے خود دیکھا ہے تیسیر کو اتنی مرتبہ پھاڑے ہیں کہ گننے بیٹھ رہے ہیں تو 100 کے اوپر جائیں گے۔ تیسیر القرآن آتا نا چھوٹا، پھٹا کیا مولوی صاحب لیتے نہیں اپنے پاس بھی؟ پھٹا لیتے، پھٹا کیا وہ بولتے، دیکھو وہ پڑھ پڑھ کو پھاڑ ڈالا بول گو، ویسا پڑھ پڑھ کو پھاڑتا رہتا انہیں، کیا پڑھتا لیکن سمجھ نہیں آتا۔ تو اصل کیا ہے؟ اسی سے نکلا ہے علم، تو یہ ہے نزلہ۔
جس میں دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق تعلیم دینا. تو یہ دو الفاظ قرآن میں بڑے جڑے ہوئے ملیں گے آپ کو. اسی واسطے آپ دیکھیں اگر لیلۃ القدر کی بات آئی تو وہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں. کیسے؟ اعلن یعلن اعلان، انزل ینزل انزال، مطلب مکمل. ہاں الٹا بولتے نا، دھیرے دھیرے نہیں، مکمل بیک وقت. یہ کب نازل ہوا؟ یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوا. کہاں سے؟ اللہ کے پاس لوح محفوظ سے. کہاں؟ آسمان دنیا تک، وہاں نازل ہو گیا پورا. یہ بیک وقت ہوا، اسی لیے لیلۃ القدر میں نازل ہوا قرآن. یہ اب یہ آسمان دنیا پر جہاں رکھا گیا وہاں سے جو نزول ہوا وہ نزل ینزل تنزیل کی شکل میں 23 سال میں ہوا. جتنا قرآن آ گیا تھا وہ انزل ینزل انزال کی شکل میں اتر گیا لیلۃ القدر میں. اب جو لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک مقام رکھا تھا، وہاں سے نزل ینزل تنزیل کے اعتبار سے اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا، بیک وقت نہیں، دھیرے دھیرے موقع بموقع ضرورت کے مطابق کسی واقعے کو لے کر. لیکن اس کا سب سے بڑا اعجاز کیا ہے؟ ٹائم اینڈ پلیس اینڈ ڈیٹ رکھتے ہوئے اترا، لیکن آج نہیں قیامت تک کے مسائل کو لے کے اترا. حالانکہ اس وقت اس مسائل کا کوئی رمق دمق بھی نہیں تھی، لیکن قرآن میں اس کی بحث آ گئی اور آپ کو نتیجہ مل گیا. اترا تو 23 سال کی مدت میں، لیکن ایسے اترا قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن کے اندر موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ہر چیز کی وضاحت کے ساتھ اس قرآن کو نازل کر دیا. ہر چیز کی وضاحت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کہہ سکو کہ یہاں سے چھوٹ گئی یا آ کر اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ملا. سب کچھ رکھا ہے، بس تمہارے علم کی کمزوری ہے کہ تم کو نظر نہیں آتا، یا کبھی لگتا ہے کہ یہ ٹکراؤ ہے، کبھی لگتا ہے کہ اسے تضاد ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مسائل کا تمام حل اس قرآن کے اندر رکھ دیا. تو نزول کے اعتبار سے ایک تنزیل ہے، ایک انزال ہے. انزال لیلۃ القدر میں ہو گیا، تنزیل 23 سال کے اندر ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پہ اتر گیا. اور اس دین کامل کو اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع میں کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب تیسرا سیشن آئیے، اس کو محفوظ کیسے کیا گیا، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اسی سے بدبخت اہل قرآن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ حدیث نہ مانو. اگر نزول کے بعد محفوظ قرآن کو یاد رکھیں گے تو کبھی کوئی بندہ گمراہ اور اہل قرآن نہیں بنے گا، حدیث کا انکار نہیں کرے گا. کیونکہ علم نہیں ہے، عوام کو بہکا کے کیا کرتے ہیں. دیکھو جی قرآن جو ہے نا وہ بالکل الگ ہے، وہ سب پر اجماع ہے. حدیث تو کیا ہے جی، اس میں ضعیف بھی ہے، اس میں موضوع بھی ہے، ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے. پھر کیسے مانیں گے؟ ارے بدبخت، جیسے محفوظ قرآن ہوا ویسے ہی محفوظ حدیث بھی ہوئی. اگر تم انکار کرو قرآن حدیث کا، پھر تو تمہیں انکار کرنا پڑے گا قرآن کا بھی. کیوں؟ حفاظت کا طریقہ بالکل ایک تھا. جن صحابیوں نے اس کی حفاظت کی انہی صحابیوں نے حدیث کی بھی حفاظت کی. تم کہتے ہو کہ زید ابن ثابت قرآن کو جب جمع کیے تو وہ عدل والے ہیں. یہی زید ابن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے. تو دغلا ہے کہ ایک ہی صحابی کو بیک وقت کہتا ہے کہ یہ تو ثقہ ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ غیر ثقہ ہے. ہوگا کیسے پھر؟ حفاظت قرآن ویسے ہی ہے جیسے حدیث کی حفاظت ہوئی. قرآن محفوظ کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا. کیسے نازل ہوتا تھا؟ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ریق المختوم کے اندر سیرت کی کتاب کا جب آغاز کرتے ہیں، جب نبوت کا زمانہ آتا ہے تو وحی کے اقسام میں لکھتے ہیں کہ 8 قسم کی وحی ہے جو قرآن کے اترنے کا منبع ہے. تو ہم سمجھتے ہیں خالی نبی آیا، رسول آیا اور اللہ نے اتار دیا. کیسے کیسے؟ اس میں 8 اقسام ہیں جس کو اگر میں مختص سے مختر بھی کروں تو 3 اقسام تو خود رب نے بیان کیا. ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء.
اللہ نے خود یہاں پر 3 اقسام بیان کیے ہیں قرآن کے اندر. یہ قرآن کیسے اترا پتہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا, اس کا یہ کام نہیں کہ ہر ایک سے بات کرے. اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں جی میرے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا, اللہ مجھ سے کیوں نہیں بولتا, نہیں بولے گا. اللہ کا اصول نہیں ہے ہر کس و ناکس سے بات کرے. اسی واسطے بدبخت صوفیوں نے کیا کیا, چور دروازہ نکالا. اگر یہ بولتے کہ اللہ مجھ سے بات کیا, وحی آئی, تو امت مانتی ہی نہیں. اس واسطے انہوں کیا بولے, لفظ کشف ہوا کہتے ان کو. انہوں خالی منڈی نیچے ڈالتے, ان کو کشف ہوتا, پھر اس کے بعد بولتے ڈائریکٹ. یہ لفظ کشف نے جتنے کمالات کیے ہیں نا, جتنا دین اور عقیدہ بگاڑا ہے نا, یاد رکھو کوئی اور لفظ اتنا نہیں بگاڑا ہوگا. ان بدبختوں نے یہ نیا نکالا, کشف. ہاں, جو کام بھی کرتے ان کو کشف ہوتا. ہاں, پھر اس کے بعد بولتے جا. ان کو کبھی کبھی کشف ہوتا, شراب تیرے واسطے حلال پی لیتے, کشف ہوا ان کو. ہاں, کبھی کشف ہوتا کسی فلاں کی بیوی کو لے کے آ کے رکھ لیتے, بولتے کشف ہوا بولتے. ہاں, ایسے ایسے لوگ نکلے ہیں تاریخ میں, آپ حیران رہ جائیں گے. ان جیسے بدترین لوگوں کو بھی امام بولتے ہیں, جنہوں نے بدفعلی گدھوں سے کی شاہراہوں پر, گلیوں پہ نہیں, روڈوں پر. کہا کہ بدبخت یہ کیا کر رہا ہے, کہا کہ یہ مجھے کشف ہوا ہے, مجھے کیا ہے, حلال ہے, ان میں بھی اللہ نظر آتا ہے مجھے. نعوذ باللہ. گدھوں میں, جن کو ہم شیخ اکبر کہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, ابن عربی, بڑے بڑے لوگ, لکھا کیا اس نے, ایسی ایسی باتیں کفریہ لکھی جس کو نقل کرنا بھی کفر لگتا ہے مجھے. ان بدبختوں نے کیا کہ پوری دنیا کو اللہ بنا کے چھوڑ دیا, خود بیٹھ کے کہا کہ انا الحق ما فی جبتی الا اللہ, میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے بولا. اللہ ہاں, آج کے زمانے کے حکیم الامت, بڑے حکیم الامت بول کے ایک جنے مشہور ہوئی, وہ باقی کا نام تمہیں دیکھ لو, کالک کو ہے. ہاں, انہوں خود بولتے ہیں اپنی کتاب میں, کبھی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے, کبھی اللہ نماز پڑھتا ہے میرے لیے. ہاں, بولتے ہیں سب سے پہلے جنازہ اللہ کے رسول کا اللہ نے آ کے پڑھا. اللہ کو نماز کیوں جی؟ ہاں, اللہ کو نماز کیوں؟ اللہ بندہ ہے, نعوذ باللہ. اللہ کیوں پڑھے نماز؟ تو یاد رکھو یہی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے اصل. اللہ ہر کس و ناکس سے بات نہیں کرتا. کوئی دیوانہ پاگل کہے کہ 2018 میں اللہ کی وحی آئی, کیسی آئی, معجزہ بتاؤ, کرامت ہے کیا, نہیں پوچھنا اسے, کیا بولنا, پکا جھوٹا تو, شریعت اسلامیہ رہے تو قتل کر ڈالیں گے, بلا کو جا با تیرا قصہ ختم, تو آنات نہیں. تو ہمیں کیا کرتے, الٹا معجزے پوچھتے اس سے, وہ کیسا تمہیں بولتے ہیں, سو کرامت کرتے کی, ہو جی انہیں کرامت بھی کرتا جی, رنگا جی نبی. تو پہلی چیز سمجھ جاؤ, اللہ ہر کس و ناکس سے بات نہیں کرتا, اللہ کا یہ کام نہیں. اللہ خود بیان کرتا ہے, ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا, جب کرتا ہے تو الا وحیاً, وحی سے کرتا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے وہی ابھی بھی جاری ہے, ختم ہو گئی. ہاں, ابھی نو کشف ہوا بول کو بولتے نہیں بات ہی, تمہیں کیا بولنا, مولانا مجھے پھراؤ نہ کو, مجھے معلوم پوری چیزیں بولنا. تم نے کیا بھی نہیں ہوا, تمہیں ذرا پاگل ایگل ہو گئے دستا, ذرا کیا کرو, نیند کی دوا کھا لے, سو جاؤ بولنا. کوئی نہیں گمراہ کر سکتا. اگر عقائد کو آپ سمجھ جائیں نا جی, کوئی نہیں گمراہ کر سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی باتوں کو نہیں سمجھتے, یہ مسئلہ ہے اصل. کیونکہ اللہ کسی سے بات نہیں کرتا, ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا, الا وحیاً, اور وحی آتی نہیں. اب وحی کا سلسلہ ختم, نبوت کا سلسلہ ختم, کوئی چیز نہیں ہے اب. تو پھر کوئی اللہ سے بات کر ہی نہیں سکتا. اب کوئی کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کیا یا اللہ نے مجھے بولا, تو یاد رکھو پکا جھوٹا ہے, اس سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمندر پر بھی چلتا جائے تمہاری نظروں کے سامنے, تب بھی تم بولو کذاب ہے. وہ کتنے بڑی کرامت کیوں نہ بتلائے تمہیں, تب بھی تم بولو شیطان ہے. تو شیطان ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایسی باتوں پر, کرامتوں میں جا کے, ہو بھائی بڑے ولی اللہ, کیا ہی دیکھو انہوں, ان کہنے گئے بھائی اچھا ہوگا بھائی, میں یہ رکھ کے کیا کرتے, جھوٹے باتیں پورے سچ بتاتے. نا, بالکل غلط. وحی نہیں,
कोई कश्फ नहीं, कोई शरीयत नहीं बदल सकती, मुकम्मल हो चुकी है। तो इल्ला वहिया, वही के जरिए से। तो अल्लाह ने दूसरी शक्ल बताई, मिन वराए हिजाब, या पर्दे के पीछे से, यानी अल्लाह की डायरेक्ट आवाज बंदा सुनेगा जो नबी है। तीसरी शक्ल फरमाया, औ युरसिल रसूलन, अल्लाह के फरिश्ते को भेजकर, अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को भेजकर। ये तीन किस्में। अब इसमें आप पूछ सकते हैं, इल्ला वहयन में भी ये इतना है कि अल्लाह फरिश्ते को भेजकर, ना, बग़ैर फरिश्ते को भेजे भी एक शक्ल थी, बल्कि कई शक्लें हैं। वो कैसे? जिसे किताबुल वही में बुखारी के अंदर सबसे पहली हदीस के तफसीलात में आया है। अम्मा आयशा की रिवायत है, पूछा गया, अल्लाह के रसूल कैफ़ यअतीकल वही, आप पर वही कैसे आती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहयानन यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरस व हुवा अशद्दुहु अलैहि, कभी कभी मुझ पर वही नाजिल होती है घंटी के बजने की आवाज की तरह, और मुझे वो सख्त से सख्तर मालूम होती है। यानी ना फरिश्ता दिखा, ना अल्लाह तबारक व तआला का डायरेक्ट आवाज़ आई, बल्कि सिर्फ घंटी के बजने की आवाज़ आती है। जैसे पुराने ज़माने में क्या था, टेलीग्राम था। टेलीग्राम में हरूफ नहीं आते थे, टेलीग्राम में कोड आते थे। वो कोड जैसे ही मशीन में जाते थे, टेलीग्राम के अंदर से निकलता था क्या मजमून है। आपको मालूम, बूढ़े को मालूम होगा, छोटे उम्र वाले लोगों को मालूम होगा। हमारे लोगों ने टेलीग्राम भी देखा नहीं, टाइप राइटिंग भी देखा नहीं, खाली डायरेक्ट मोबाइल पे गए। ये 80 के बाद जो पैदा हो कोई नहीं, उन्होंने सब बहुत देखे। 80 से पहले और चले गए ना, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा ज़माना। हाँ, तो टेलीग्राम एक अहम तरीन मशीन थी, वो कोड को अल्फाज में तब्दील करने की। इसलिए फरमाया कि अहयानन यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरस, घंटे के बजने की आवाज़ की तरह आती थी, और इस वक्त मुझे वहुवा अशद्दुहु अलैहि, वो मेरे लिए बड़ी सख्त होती थी। इसके बारे में अम्मा आयशा कहती हैं कि हम देखते थे कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त जाड़े के मौसम में भी अल्लाह के रसूल के पेशानी मुबारक पे पसीना आ जाता था। उतनी शिद्दत होती थी उसके अंदर, उतनी सकील होती थी। हज़रत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल हुई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक मेरे पाँव के ऊपर थे, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा गोया कि मेरी हड्डी टूट जाएगी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नहीं थे, सिर्फ पाँव का एक हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद इब्न साबित के हिस्से पर था, तो उनको महसूस हुआ कि उनकी हड्डी टूट जाएगी। इसी बात से सहाबा बयान करते हैं कि वही की शिद्दत के इख्तियार को समझाते हुए कि फरमाया कि अगर अल्लाह के रसूल ऊंट पर सवार होते और वही नाजिल होती, ऊंट जैसा जानवर भी वही को संभाल नहीं सकता, बल्कि बैठ जाता था, चल नहीं सकता था वो, जब वही नाजिल। इसी वास्ते रब ने कहा, लौ अंज़लना, याद रखो ये आयत कभी ना भूलना, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर भी उतार देते ना, उसको लेने की कैफियत पहाड़ के अंदर नहीं, बल्कि उस कुरान को उतारने की वजह से पहाड़ अल्लाह के डर और खशियत से रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये सिर्फ अल्लाह के रसूल का दिल था जो इस कुरान को थामा। नबूवत को याद रखो, कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखो। ये वो अजीम शख्सियत थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पावर दिया, पहाड़ों का कलेजा चीर के जिन्होंने थामा साहिबे कुरान, वो है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हामिल कुरान है जिन्होंने अपने कल्ब पर इस कुरान को लिया। मामूली बात नहीं है। हर ऐरे गैरे पे अल्लाह तबारक व तआला का कलाम उतरेगा तो उसकी नस्लें तक तबाह होकर रह जाएंगी, वो कहाँ जाएगा उसका जिस्म भी नहीं पता होगा, वो हालत हो जाएगी। इसी वास्ते तो अल्लाह का कलाम ही, कलाम क्या अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की ज़ात के एतबार से जब नबी ने कहा कि अल्लाह तो उससे बात किया, बात ही इतनी मीठास है, तो फिर कैसे होगा। तो हज़रत मूसा को हिर्स आ गई, हरीस बात से। अल्लाह ने जब बात किया
ایسی خوبصورت تھی آواز و کیفیت. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بات یوں ہے تو صاحب ذات کیا ہوگی؟ تو وہ کنٹرول نہیں کر سکے. انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تیرا جمال دکھا دے مجھے بھی, تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, نہ دیکھ سکتے تم, نہ دیکھ سکتے. میں وہ ہوں جسے تم نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی, وہ نگاہوں کو پاتا ہے, وہ سب کو دیکھتا ہے. اس کو دیکھنے کی سکت نہیں ہے ان آنکھوں کے اندر, نہیں ہو سکتا, دیکھ نہیں سکتے تم. لیکن تسلی ہونا تھا نا, موسیٰ جیسی شخصیت تھی, ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی نہیں تھا نا پوچھنے والا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر دیکھنے ہی کی خواہش ہے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ حالت ہو گئی حضرت موسیٰ کی. اللہ نے کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن میری تجلی کا ایک ادنا سا حصہ میں اس پہاڑ پہ اتارتا ہوں. اگر وہ پہاڑ اس کو سہنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر تم مجھے دیکھنے کی تمنا کرنا. پھر اللہ کہتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ نے اپنی تجلی کا ایک 100واں کروڑواں حصہ وہ پہاڑ پر اتارا. تو اللہ کہتا ہے جعلہ دکا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر اٹھے بے ہوشی سے, افاقا قال سبحانک, کہا کہ تو پاک ہے, تبت الیک, اے اللہ میں تیری طرف معافی چاہتا ہوں, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کر کے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تبت الیک, میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین, میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے, ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اسی واسطے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج میں محمد الرسول اللہ نے اللہ کو دیکھا, یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ تو سراپا نور ہے, اسے کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کے حجابوں میں سے ایک حجاب بھی اٹھا دینا, اس کے نور کی تمازت سے کائنات پوری کی پوری جل کے خاکستر ہو جائے گی. اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو اسی سے معلوم ہو گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریف کی جائے کم ہے, کتنا درود بھیجا جائے کم ہے, کیونکہ انہوں نے وحی کو اٹھایا, اپنے قلب اطہر پہ سمایا, پھر تم سب کو پیغام پہنچایا جو پہاڑ نہیں کر سکتا. اور تم ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کنجوسی محسوس کرتے ہو. حیف ہے ہم پر, تف ہے ہم پر. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت رکھتے ہیں, انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. تو غرض قرآن کا معاملہ ہے, قرآن کا مضمون ہے. آگے جاؤ تو یہی میں 4 باتیں میں نے بتا دی. وحی آتی, وحی کبھی گھنٹی کے بجنے کی آتی, کبھی اللہ کے رسول کو جبرائیل امین آتے, کبھی اللہ ڈائریکٹ بات کرتا. یہ کب ہوا؟ معراج میں ہوا. معراج میں اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی. اس لیے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی. کیسے؟ کوئی درمیان میں نہیں تھا, ڈائریکٹ رب العالمین کی آواز کو جناب رحمت للعالمین نے سنا. یا رب, کیا خوبصورت موقع ہے, ڈائریکٹ. تو کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ کلام کیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. دل نے جھوٹا نہیں کیا جو انہوں نے دیکھا, جو دیکھا بالکل پرفیکٹ دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى. یا رب کیا الفاظ ہیں, دیکھو, نگاہیں نہ چوکی نہ حد سے بڑی. یا رب جو دیکھنا تھا وہی دیکھا, جو نہ دیکھنا تھا نہیں دیکھا. رب کا دربار سجا ہوا ہے, اللہ نے بلایا ہے,
اس میں بھی اللہ کے رسول نے بات کی ہے ڈائریکٹ، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ویسے دربار جو دربار الہی سجا ان میں بھی حد ادب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی دیکھے جتنا دیکھنا تھا، جو نہیں دیکھنا تھا اس کے لیے نگاہیں اٹھائی نہیں۔ بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ایسا دیکھتے، ہاں فانوس یہاں کی، نیا فین کی، فریج کی، اسی لیے سکی، کب لگا سو؟ تجھے کون رہے یہ سب دیکھو بولا، مہمان بلایا اندر آؤ بولا، پوری ہسٹری نکالو بولا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی، اس لیے لگا ما زاغ البصر وما طغى، جتنا دیکھنا تھا اتنے دیکھنے سے ہٹی بھی نہیں، جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھا بھی نہیں، حد سے نہیں بڑھی، جس حد میں بتایا صرف اتنا دیکھا، جو حد دکھانی تھی اللہ نے دکھائی، بس وہاں تک، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، مثالیں دیکھی اور عذابات دیکھے، یہ سب ہوا، لیکن کہیں یہ روایت نہیں آئی کہ اس وقت اللہ کو بھی دیکھا، کیونکہ جو حد قائم تھی اللہ کے رسول کو معلوم تھی، وہاں تک دیکھا واپس آ گئے یا رب۔ تو اس طرح کی وحی قرآن کے وحیوں میں